اصل میں یہ بڑی عجیب بات ہے، اور اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اسے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی اسٹیج زمانے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ اسٹیج آتی ہیں، مختلف زمانے آتے ہیں۔ مثلا ایک طالب علم امتحان دے چکا ہے اور ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا۔ اس کو جب داتا صاحب رحمۃ اللہ کے مزار پہ دیکھا گیا تو کیا وہ وہاں عرفان لینے آیا تھا؟ نہیں، وہ رزلٹ کے لیے آیا تھا۔ تو یہ ایک زمانہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک ماں باپ جس کے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آیا تو کیا وہ عرفان لینے آیا تھا؟ نہیں، وہ بیٹے کی شادی کے لیے آیا تھا۔ ایک غریب آدمی بھی آیا جو پریشان تھا، اس نے کہا یا گنج بخش، اس کا مطلب تھا پیسے دے دیں۔ اور ایک اور آدمی آیا جو یہ ساری اسٹیج درجے گزار آیا ہے، اس کا پرابلم اور ہے، وہ عرفان کے لیے آیا ہے۔ جب بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ یہاں تشریف لائیں گے تو یہ اور ہی مقام ہوگا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں گے تو پھر وہ بڑی دور سے یہاں آ کر چلا کریں گے، تو ان کے لیے اور ہی عرفان ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو یہ اور طرح کے عرفان کی بات ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ جانے والا ہر بندہ ہر طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چوری کرنے والا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آج مہربانی فرماؤ۔ اسی طرح ایک رشوت لینے والا کہتا ہے کہ بڑے دن ہو گئے، ہم فاقے سے مر رہے ہیں، روز انتقال ہو رہے ہیں، مگر تحصیلدار اوپر بیٹھا رہتا ہے، دعا کریں کہ تحصیلدار ادھر ادھر ہو جائے اور میں انتقال کر کے پیسے منتقل کر لوں۔ اب یہ اور چیز مانگ رہا ہے۔ اس لیے ایک سوال کا ایک زمانے میں اور جواب ہوتا ہے، دوسرے زمانے میں اور جواب، اور تیسرے زمانے میں ایک اور جواب ہوتا ہے۔ لہذا جو گنج بخش رحمت اللہ ہیں وہ تو گنج بخشی کرتے ہیں، لیکن وہاں آنے والا اپنے لیے گنج متعین کرتا ہے اور یہیں سے انسان مار کھاتا ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ تو دینے والا ہے، تیرا کیا ہے، اور پھر اس طرح دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اس طرح پکارتے ہیں جس طرح پکارنا چاہیے۔ اگر آپ کا سوال سچا ہے تو جواب بھی سچا ہوگا، اور اگر آپ جھوٹ میں ہیں تو جواب اسی طرح ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کس حالت میں بیٹھے ہیں۔ پہلے اپنی حالت دیکھو اور پھر سوال یا جواب کو پہچانو، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کس حالت میں ہیں اور جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب آپ صادق ہو جائیں گے، سچ بولنے کا فیصلہ کر لیں گے، تو پھر جو سوال ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور جو بھی جواب ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کے یا سوال کرنے والے کے ذہنی اور روحانی درجات کے مطابق جواب کی اہمیت بنتی ہے۔ ایک بیمار آدمی ایک درویش کے پاس گیا اور بڑا مشکل سوال کر دیا۔ درویش نے اسے کچھ کھلا دیا، اس نے کھایا اور ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ درویش کا ایک اور ہی درجہ ہے، اور یہ درجہ ہے ماہیت اشیاء سے صفات پیدا کر دینا۔ بات سمجھ آئی؟ ایسے بھی درویش آئے کہ کھٹے سے کھٹاس نکال دی اور میٹھے سے مٹھاس نکال دی، تو وہ یہ سارے واقعات کر سکتے ہیں۔ جب وہ کچھ کہتے ہیں تو اس چیز میں اور صفت پیدا ہو جاتی ہے، تو کسی شے کو حکم دینے والا اس شے کی صفت کو اس سے الگ کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ایک درویش کے پاس گیا کہ مجھے فلاں شخص پر شک ہے کہ وہ میری چوری کرے گا۔ انہوں نے کہا اس شخص کو چوکیدار بنا دو، اس پر اعتماد کرو اور اعتبار کرو۔ تو آپ جس آدمی پہ اعتبار کریں اس میں اعتبار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی گنڈے کو گنڈے کی جگہ انسان کہنا شروع کر دو تو شاید وہ انسان ہی بن جائے، اور اگر کسی انسان کو گنڈا کہنا شروع کر دیں تو گنڈا پن اس میں پیدا ہو جائے گا۔ اگر کسی پر شک کریں تو عام طور پر وہ شخص برا ہو جاتا ہے، اور یقین کرنے سے عام طور پر لوگ اصلاح میں آ جاتے ہیں۔ اگر کسی پہ اعتبار کیا اور اسے کہا کہ جاؤ ہمیں اعتبار ہے تو وہ تقریباً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گناہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ ماں باپ گناہ سے منع کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی گناہ سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح سختی سے منع کیا جیسا کہ منع کرنے کا حق تھا۔ اب گناہ اگر ہو گیا تو یہ ماں باپ کی یا مولوی صاحب کی حکم عدولی گنی جائے گی۔ اصل میں گناہ کیا ہے؟ اللہ کی حکم عدولی۔ بچے کے ذہن میں کیا ڈر ہوتا ہے کہ یہ ابا جان نے منع کیا ہے۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ذمہ دار بن جاتے ہیں کہ وہ بچے کو روکیں۔ جب ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے تو وہ بچہ اپنے محافظوں کو آگے پیچھے کر کے گناہ کر سکتا
جاتا ہے۔ اور اگر ذہن میں یہ تصور ہو کہ خدا نے یہ منع کیا ہے اور اس سے میں بچ نہیں سکتا کیونکہ وہ میری تنہائیوں میں بھی ہے، حاضری میں بھی ہے، وہ ہر جگہ ہے، پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ایک کمزور آدمی بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو یہ بات سمجھ جائے وہ تو پھر بادشاہ ہے۔ اگر آپ بچے پر پہرا دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں تو آخر آپ کو نیند آ جائے گی۔ بچہ کہے گا کہ اب گناہ کا موقع ہے تو آپ خدا کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے حکم دینے اور پیغمبروں کے حکم دینے میں فرق۔ وہ یہ کہیں گے کہ تم جانو اور تمہارا خدا جانے، تم نے گناہ نہیں کرنا۔ خدا ظاہر ہے، باطن ہے، حاضر ہے اور غائب ہے، اسی نے تمہیں پکڑنا ہے اور آخرت میں جواب دہی ہو جائے گی اور اس طرح تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور آخر میں کہیں گے وما علینا الا البلاغ، ہم نے تو تمہیں بات بتا دی ہے۔ اب وہ بچہ خدا کے حوالے ہو جائے گا۔ کس کی مجال ہے کہ اب وہ گناہ کرے؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ سماج کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھی تو سماج کیا کہے گا، سماج اگر برائی کرے گا تو یہ شخص بھی برائی کرے گا، تو وہ سماج کی عبادت کرتا ہے اور ہر سماج سے ہی بغاوت کرتا ہے۔ سماج جو ہے یہ ڈسپلن نہیں کر سکتا۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹی وی نہ دیکھو، یہ بری بات ہے، مگر گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں اور چار ٹی وی ہیں۔ اب ان کی بات کوئی اثر نہیں کرے گی کیونکہ سماج اس کی اجازت دے رہا ہے۔ اس لیے یا تو اپنا اخلاق سماج کے حوالے کر دو یا پھر اللہ کے حوالے کرو۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اس لیے اخلاق والے ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا منشا ہے۔ آپ کے آدھے معلم اور آدھے محاسبہ کرنے والے لوگ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کون سی بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، ورنہ سماج جو خامی کر رہا ہے وہ سارے لوگ کریں گے۔ سماج کی نماز پڑھنے والا کبھی کبھی ماں باپ کی نماز پڑھتا ہے اور ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ نماز رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ قائم ہے تو ان کی نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، اور اگر پڑھانے والا قائم نہ رہا تو پڑھنے والا قائم نہیں رہے گا۔ لہٰذا نماز پڑھانے والا اللہ ہی کو ہونا چاہیے۔ پڑھنے والی صرف اللہ کی نماز ہوتی ہے۔ تو جب تک اللہ ہے اس کی نماز پڑھتے رہو گے۔ اگر ابا جان کے حکم سے نماز شروع کی تھی تو وہ تو کل کو اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر نماز بھی رہ جائے گی۔ یہ نہ کہنا کہ ابا جان کہتے تھے نماز پڑھو، بڑا مارتے تھے، اس طرح نماز کی عادت بن گئی۔ مگر عادت کی نماز، شریعت کی نماز، سماج کی نماز اور ضرورت کی نماز الگ الگ ہیں۔ ضرورت کی نماز والا دعا مانگے گا، بار بار دعا مانگے گا۔ 10 دعائیں نامنظور ہو گئیں تو پھر دعا شروع۔ اس طرح وہ اللہ سے ہر چیز ہی مانگتا جاتا ہے، یہ بھی دے، وہ بھی دے، پھر دعا مانگے گا کہ یا اللہ مجھے کار دے، مجھے نہیں دیتا تو اس سے چھین لے، یا مجھے اندھا کر دے کہ میں کار ہی نہ دیکھوں۔ تو ایسے لوگوں کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے حاصل نہیں تو لوگوں کو بھی حاصل نہ ہو۔ اگر آپ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ کی طرف سے کام جاری رہیں گے۔ تو درمیان میں جو معلم ہوتے ہیں وہ ہیں اساتذہ، ماں باپ، قاضی، ملا اور پیر صاحب۔ پیر صاحب عام طور پر رعایت کرتے ہیں۔ کیا رعایت کرتے ہیں؟ کہ وہ انسان کو اس کی غلطی پر سزا نہیں دیتے تاکہ وہ توبہ کر سکے اور پھر وہ اسے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اپنے حوالے نہ کرو، ڈسپلن کے حوالے نہ کرو۔ اس لیے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ہی خیال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی جواب ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے کچھ غلطی تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے بارے میں اچھا گمان کرے گا۔ اتنا فیصلہ تو آپ اپنے آپ میں کر لیں۔ آپ میں گمان کرنے کا فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ تنہائی میں ہوگا کہ میں بھرم ہی بھرم ہوں یا میں کوئی ٹھوس حقیقت ہوں۔ تو اتنا فیصلہ ضرور ہونا چاہیے اور اپنی ججمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ کس مقصد کے لیے گزر رہی ہے۔ اگر آپ کی زندگی آخرت کے لیے گزر رہی ہے تو آپ سچے ہیں، اور اگر یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے گزر رہی ہے تو تقریباً جھوٹی ہے۔ اتنا تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ آپ باشعور ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا آپ اپنے جاننے والوں کے پاس کبھی قبرستان میں گئے ہیں؟ اگر گئے ہیں تو سچے آدمی ہیں، اور اگر یہ کہا کہ مصروفیت تھی، میں ادھر ادھر چلا گیا، بس ٹائم نہیں ملا، تو یہ دھوکہ ہے، کیونکہ آپ حقیقت والوں کے پاس نہیں گئے۔ حقیقت وہیں پر ہوتی ہے۔ آخرت اور دنیا کے درمیان قبر ہی دروازہ اوپن کرتی ہے۔ اب یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوگا، یعنی قبرستان کو دیکھ کر یا قبر کو دیکھ کر، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں اور وہاں کے درمیان قبر ایک دروازہ ہے۔ وہ لوگ پار چلے گئے اور آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو اپنے زمانے کی خبر ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، اچھی خاصی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے
کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ چیز جو ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے لوگوں میں مشہور ہو جائیں تو یہ نمائش ہے۔ انسان کو اپنا پتہ چل جاتا ہے، ہر حال میں پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سچ جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا جب آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ عمل میری اولاد کو نہ ملے تو یہ برا عمل ہے۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ عمل جو میں نے کیا ہے وہ میری اولاد کے پاس نہ جائے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بدی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نیک آدمی کی تعریف کیا ہے، تو اس نے کہا کہ نیک آدمی وہ ہے جو ایسا کرے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی کریں۔ اگر وہ کچھ چھپانا چاہتا ہے تو یہ بدی ہوتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ سوال کے ساتھ جواب آ جائے۔ ہمارے خیال میں یہ اچھی بات ہے۔